السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین محمد وآلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ روزانہ ایک حدیث کے مذاکرے کا سلسلہ چل رہا ہے۔ آج جو حدیث مذاکرے میں پیش کی جانی ہے وہ حدیث متعدد محدثین نے روایت کی ہے۔ دارمی نے جس کا ذکر فرمایا ہے، بیہقی نے سنن کبریٰ میں، اور مسند احمد میں وہ موجود ہے، ابو داؤد شریف میں بھی وہ روایت موجود ہے۔ غرض مختلف محدثین نے اس حدیث کا ذکر فرمایا ہے۔ حدیث کے الفاظ ہیں: لا تقوم الساعة حتى يتباهى الناس في المساجد، لا تقوم الساعة حتى يتباهى الناس في المساجد، او كما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، جس کا ترجمہ ہے کہ قیامت قائم نہ ہوگی جب تک کہ لوگ مسجدوں میں بیٹھ کر یا مساجد کے بارے میں فخر کرنے لگیں گے۔ یعنی آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے قیامت سے پہلے پیش آنے والے واقعات میں سے ایک واقعہ یہ بھی بیان فرمایا کہ لوگ مسجدوں میں بیٹھ کر فخر کی باتیں کریں گے، یا اس کا مطلب یہ لے سکتے ہیں کہ لوگ مسجدوں کے بارے میں ایک دوسرے پر فخر کرنے لگیں گے۔ حدیث کا مطلب بالکل واضح ہے کہ لوگ مساجد بنانے اور اس کو سنوارنے اور زینت دینے اسے، اس بارے میں ایک دوسرے پر فخر کریں گے کہ میں نے فلاں مسجد بنایا، دوسرا کہے گا کہ تو کیا بنایا، میں تو اس سے بڑی مسجد بنایا ہوں۔ کوئی کہے گا کہ میں نے مسجد کو ایسے ایسے ڈیزائن کیا، ایسے ایسے مزین کیا، اس میں خوبصورتی کے لیے میں نے یہ کام کیا۔ ایک اور شخص کہے گا کہ میں نے اتنا لمبا اس کا مینارہ بنایا۔ کوئی کہے گا کہ اس کا گنبد میں نے بنایا ہے، دیکھو کیسے ہے گنبد۔ اس طرح کی باتیں ہوں گی۔ بہرحال مسجد پر ان کا جو مال لگا ہے اس پر ایک دوسرے پر فخر کرنے لگیں گے۔ ظاہر سی بات ہے، مساجد بنانے میں اور اس طرح کی تعمیرات میں فخر کرنا یہ بالکل اس بات کی علامت ہے کہ بنانے والے کے اندر اخلاص نہیں تھا، جبھی تو یہ دوسروں پر فخر کر رہا ہے اور فخریہ انداز میں کہہ رہا ہے کہ میں نے یہ کام کیا ہے، میں نے یہ کام کیا ہے۔ معلوم ہوا کہ مساجد کا بنانا واقعتاً بڑے ثواب کی چیز ہے۔ ابن ماجہ کی روایت ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو شخص مسجد بنائے، چاہے وہ ایک گھونسلے کے برابر ہو یا اس سے بھی چھوٹی ہو، اللہ تعالیٰ جنت میں اس کے لیے گھر بنائیں گے۔ او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہ ثواب تو ہے مسجد کے بنانے کے بارے میں، اور مسجد کو خوبصورت بنانے اور مسجد کو پاک صاف رکھنے، ان سب چیزوں کے بارے میں ثواب تو ہے۔ حضرت میمونہ جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی خادمہ تھیں، انہوں نے بیت المقدس کے بارے میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے استفسار فرمایا، پوچھا کہ بیت المقدس کے بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں؟ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جواب میں فرمایا کہ اگر بیت المقدس جانے کی سخت نہ ہو تو کم از کم اس کے چراغوں کے لیے تیل بھیج دیا کرو۔ تو اس سے بھی معلوم ہو رہا ہے کہ مساجد کی خدمت کتنی اونچی چیز ہے۔ لیکن جیسا کہ دوسری حدیث میں مشہور حدیث ہے، لوگوں کی زبان زد ہے کہ انما الاعمال بالنیات، لوگوں کو سب کو معلوم ہے کہ جو بھی اعمال ہوتے ہیں ان کا بدلہ نیتوں کے اعتبار سے ہوتا ہے۔ کوئی بندہ عمل کر کے اچھا سا عمل کیا ہے، نیت خراب ہے تو اس عمل کا ثواب نہیں ملے گا۔ کوئی بندہ ہے اچھا عمل کیا اور نیت بھی اچھی ہے، اللہ کو راضی کرنا مقصود ہے، تو پھر اس کا ثواب بھی اس کے اخلاص کے مطابق ملے گا۔ تو بہرحال اخلاص نہ ہوگا بلکہ فخر و ناز مقصود ہوگا تو اس میں ثواب کہاں، مزید اللہ کی طرف سے عتاب اور عقاب ہو سکتا ہے۔
اس زمانے میں ایک بات یہ چل پڑی ہے کہ لوگ مسجدیں بناتے ہیں تو مسجد کے باہر ایک کتبے میں لکھ کے لگا دیتے ہیں کہ فلاں آدمی، فلاں کا بیٹا، فلاں 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 اس نے مسجد بنائی، اور مسجد کے نام یہ سب چیزیں لگا دیتے ہیں۔ اس سلسلے میں تھوڑی سی تفصیل ہے کہ اگر مسجد کا نام لگانے والا، مسجد پر بنانے والے، تعمیر کرنے والے کا نام لگانے کی ذمہ داری کمیٹی نے لی ہے، یعنی یہ کام کمیٹی نے کیا ہے، بنانے والے نے اپنی طرف سے اس کی خوشی کا اظہار نہیں کیا کہ میرا نام لگایا جائے، یا اس کی خواہش بھی نہیں تھی اور وہ اس سے راضی بھی نہیں ہے۔ کمیٹی نے یہ کام کر دیا ہے، اسے بالکل پسند بھی نہیں تھا۔ اس کی نیت میں تو یہ ہے کہ میں نے جو مسجد بنایا ہے وہ محض اللہ کے لیے بنایا ہے، میں اسے چھپانا چاہ رہا تھا۔ مسجد کی کمیٹی والوں نے اس کا نام، میرا نام جو ہے اس مسجد پر لگا دیا ہے، تو اس میں بنانے والے، تعمیر کرنے والے پر کوئی بات نہیں ہے، اس کو تو اس کا ثواب ملے گا۔ لیکن اگر بنانے والا، تعمیر کرنے والا اس نیت سے تعمیر کرتا ہے کہ لوگ یہ کہیں کہ کیا واہ کیا مسجد ہے، کس نے یہ بنائی ہے، تو اس وقت میرا نام آئے گا، تو اپنا نام، اپنے خاندان کا نام، یہ سب جو ہے کندہ کرا کر، لکھا کر جو ہے وہ مسجد کے باہر لگا دیتا ہے۔ تو اس سلسلے میں یہ حدیث ہے کہ ایسے لوگ جو مسجدیں تو بناتے ہیں لیکن مسجدوں کے بنانے پر فخر کرتے ہیں تو یہ قیامت کی علامت ہوگی۔ ہاں، بعض لوگ مساجد پر نام اس واسطے لگاتے ہیں کہ ان کا کام ہی مساجد بنانا ہوتا ہے، خاص کمیٹیاں ہوتی ہیں جن کا کام ہی مساجد بنانا ہوتا ہے۔ اگر وہ لوگ نام اس واسطے لگا رہے ہیں تاکہ ہمارے لیے حساب لگانا آسان ہو جائے، بعض مرتبہ حساب لگانے کے لیے مسجد کا نام لینا کافی ہو جاتا ہے کہ فلاں مسجد، فلاں مسجد، فلاں مسجد کا اتنا خرچ آیا، فلاں مسجد فلاں علاقے میں ہے، تو نیت تو ان کی خالص ہے، وہ تو اللہ ہی کے لیے مسجد بنائے ہیں، لیکن انتظام اور حساب کی خاطر وہ نام لکھ کر مسجد کے باہر لگا رہے ہیں، تو یہ بھی اس میں داخل نہیں ہے۔ بہرحال مسجد بنا کر ایک دوسرے پر فخر کریں لوگ آپس میں، تو سمجھ لو کہ یہ قیامت کے علامت ہے، قیامت قریب آ چکی ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی طرف اشارہ فرمایا ہے۔ اور اس میں یہ بات بھی آ جاتی ہے کہ لوگ مسجد میں نمازیں نہ پڑھیں، مسجد سے دوری اختیار کریں، مگر مسجد بنا کر فخر و ناز کی باتیں کریں، یہ بھی قیامت کی علامت ہے۔ اپنی بڑائی اور عظمت کے مظاہرے کے لیے یہ ایک دوسرے پر فخر کرنے لگیں کہ دیکھو میں کتنا بڑا آدمی ہوں، تو یہ سب قیامت کی علامتیں ہیں۔ لہذا مسجد بنانے والے اور دینی کاموں میں حصہ لینے والے، ان کے لیے چاہیے کہ وہ جو بھی کام کریں محض اللہ کے لیے کریں، اللہ کی رضا کے لیے کریں، ورنہ پھر مال بھی خرچ ہو رہا ہے، اپنی مشقتیں بھی خرچ ہو رہی ہیں، اس کے باوجود تھوڑا سا ثواب بھی نہیں مل رہا ہے، تو یہ کتنے بڑے خسارے کی بات ہے۔ اپنا سارا مال خرچ کر کے بھی، اپنی فکریں خرچ کر کے بھی فخر کر دینے پر اللہ تعالیٰ وہ ثواب ختم کر دیتے ہیں۔ تو اس سے بہتر ہے کہ ہم جو بھی کام کریں اس طرح کا، تعمیری ہو یا مسجد کو ترقی دینے کا کام ہو یا مسجد کی صفائی کا کام ہو یا کسی بھی طرح کا کام ہو، اس کے اندر لائٹ لگا دیے اور روشنی کا انتظام کر دیے، تو یہ جو کچھ اس طرح کے کام ہیں وہ سب کام کریں، مگر کسی کو ذرا برابر معلوم ہونے نہ دیں کہ یہ کام میں نے کیا ہے۔ کبھی کبھی چپکے سے مسجد کے اندر جھاڑو لگا دیں، اور مسجد کے اندر کوئی لائٹ چلا گیا تھا، کسی کو بتائے بغیر خاموشی کے ساتھ لا کر لائٹ لگا دیں، یہ اچھے کاموں میں شمار ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ اخلاص کے ساتھ یہ سارے کام ہونے چاہیے۔ بعض لوگ مساجد کو فیان وغیرہ دلاتے ہیں اور اس پہ جو ہے اپنا نام لکھواتے ہیں، بعض لوگ گھڑی دلاتے ہیں، دیواری گھڑی، وقت دیکھنے کے لیے، اور اس میں اپنا نام، اپنی کمپنی کا نام لکھواتے ہیں، اور بعض لوگ پانی کا فلٹر دلواتے ہیں مسجد کے لیے، اور باہر اپنا ایڈریس اور فون نمبر، یہ ساری چیزیں دلواتے ہیں۔ تو مقصود ان کا یہ ہوتا ہے، اگر یہ ہو ان کا مقصود کہ یہ ساری چیزیں، یہ نام دیکھ کر لوگ ہم کو یاد رکھیں کہ میں نے یہ کام کیا ہے، میں نے یہ کام کیا ہے، یا فلٹر لگانے کا مقصود یہ ہے کہ لوگ یہ پتہ دیکھ کر، یہ فون نمبر دیکھ کر ہم سے رابطہ کریں، ہماری تجارت کو فروغ ہو، ہماری تجارت آگے بڑھے، بزنس آگے بڑھے۔ تو یہ ساری شکلیں ہیں۔ اور اسی طرح
کوئی آدمی مسجد کی امام صاحب کی یا مؤذن صاحب کی کوئی خدمت کرے اور خدمت کرتے وقت اور ان کو کچھ تحفہ دیتے وقت فوٹو کھنچواتا ہے تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ فلاں آدمی نے امام صاحب کو فلاں چیز دیا تحفے میں یا فلاں رقم دی، اتنی رقم ادا کیا اس نے تحفے میں، لوگ اسے یاد کریں، اس کی واہ واہ ہو، تو یہ ساری شکلیں ایسی ہیں کہ ان میں مال تو انسان کا خرچ ہو رہا ہے، مگر افسوس کی بات یہ ہے کہ اس پر اسے ثواب نہیں مل رہا ہے، تو کتنے بڑے افسوس کی بات ہے۔ تو یہ سب چیزیں ایسی ہیں کہ جن میں انسان کو اپنے آپ پر اپنا محاسبہ کرنے کی ضرورت ہے کہ میں یہ کام کر رہا ہوں تو کس لیے کر رہا ہوں، تو اس موقع پر اپنے آپ کو سنبھالیں۔ ایسے موقع پر شیطان جو ہے ابھارتا ہے کہ تو اتنا سارا مال خرچ کر رہا ہے تو کس کام کے لیے، لوگ تجھے نہیں جانتے ہیں، تیرا نام نہیں آ رہا ہے، واہ واہ تو دوسروں کی ہو رہی ہے، مال تو تیرا خرچ ہو رہا ہے، اس طرح کی باتیں کہہ کر شیطان لوگوں کو بہکاتا ہے، خرچ کرنے والوں کو، مالی تعاون کرنے والوں کو۔ تو ایسے موقع پر اپنے آپ کو سنبھالیں اور اپنی نیت یہ بنائیں کہ میں نے دنیا والوں کے لیے نہیں کیا ہے، دنیا والے مجھے کیا دے سکتے ہیں اس کے بدلے میں، مجھے تو بدلہ دینے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے، اللہ تعالیٰ ہی سے میں ثواب کی امید کر کے یہ سارے کام کر رہا ہوں۔ اس طرح اپنے آپ کو سنبھالے اور اپنی نیت کو خالص کرے، انشاءاللہ بہترین اس کا اجر ملے گا، بہترین اس کا ثواب ملے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں مسجد کی امداد کرنے میں اور مالی تعاون کرنے میں، مسجدیں بنانے میں، کسی بھی طرح کی خدمت کرنے میں اخلاص کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔